اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ساتھیوں کو السلام علیکم۔ آج میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوا ہوں، اور تمام دیکھنے والوں کو اور سننے والوں کو یہ موضوع یقیناً پسند آئے گا۔ جتنے میں نے پچھلے 2-3 پروگرامز میں ایک چیز کا بڑی شدت کے ساتھ ذکر کیا، جس میں شاہ احمد نورانی صاحب کی خدمات، مولانا مفتی محمود صاحب کی خدمات اور تمام جیت علماء کرام کی خدمات کا میں نے ذکر کیا۔ اور وہ تھا قائدیانی، جس کو میں دل کی گہرائیوں سے کافر مانتا ہوں، زندیق مانتا ہوں، اور اس کائنات کی نجس ترین لوگوں میں سے جو اس کے ماننے والے ہیں، مردود کے، اس زندیق کے، اس کے بارے میں آج کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بیسکلی بات کیا کر رہی ہیں، اس کی ضلالتوں اور اس کی گستاخیوں کے بارے میں بات کرنی۔ نام اس کا جو ہے وہ آپ لوگوں نے سنا ہے، میں اس کو مختصر بولوں گا، اس کے ساتھ میں ایک مبارک نام، متبرک نام اس کو استعمال نہیں کروں گا، اور یہ صرف میں ابھی سٹارٹ میں اس کا نام بتاؤں گا، باقی میں اس کے لیے زندیق کا لفظ استعمال کروں گا، مردود کا لفظ استعمال کروں گا، کیونکہ وہ ہے ہی اس قابل، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اسی طرح عبرتناک سزا دی۔ تو جس کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ مرزا غلام قائدیانی۔ اب جو بھی قائدیانی ہے، جو بھی اس مردود کو ماننے والا ہے، اس پہ ایمان رکھنے والا ہے، اس کے دعووں کو مانتا ہے، وہ کافر ہے، اور جو بھی ان کے لیے، اس کفار کے لیے، ان مردودوں کے لیے جو بھی ذرا سا نرم گوشہ رکھتا ہے، یا جو یہ کہتا ہے کہ یہ اپنی عبادت گاہوں کا نام مسجد بھی رکھ سکتے ہیں، یا اپنے آپ کو جناب مسلمان بھی کہہ سکتے ہیں، یہ جناب مطلب اس قسم کی جو بھی، چاہے وہ لیڈر کرتے ہیں یا کوئی بھی کرتا ہے، اس قسم کی کوئی بات، رانا ثناء اللہ نے اس قسم کی باتیں کی ہیں، دوسروں نے بھی اس قسم کی باتیں کی ہیں، تو وہ سارے تو دائرہ اسلام سے خارج ہوتے ہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ میں نے تو حتیٰ کہ یہ تک کہا تھا کہ اگر آپ کے کسی کے دل میں ختم نبوت کے بارے میں اگر شیطانی وسوسہ بھی ہو، تو تب بھی آپ کو تجدید ایمان کرنا چاہیے، اور جب تک معلومات نہ ہوں اس وقت تک کسی پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے نوجوان طبقے نے
جتنے ہمارے نوجوان اس وقت ہیں، نام تو انہوں نے سنا ہوا ہے کہ قائدیانی ہیں، اور قائدیانی کیا ہوتے ہیں، کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں اتنی تحقیقات نہیں کرتے. تو جتنے نوجوان طبقہ ہے، جتنے ہمارے پاکستان کے ہو، جتنے بھی مسلمان ہیں، تاکہ ان کے ذہنوں میں سے اس قسم کی یہ جو خرافات بھر جاتی ہیں، یا یہ جو ہمارے لیڈر اور یہ لوگ، کیونکہ ان کو بھی کوئی اس قسم کی چیزیں نہیں ہیں. لیڈر تو میں نہیں کہتا، نہ یہ رہنما ہیں نہ یہ لیڈر ہیں، یہ پروفیشنل سیاستدان ہیں، صرف سیاست کرتے ہیں اور بس. تو سیاست پہ آج بات نہیں ہے. ایک حدیث مبارکہ، اس کا کچھ مفہوم اس طرح کہ جی ایک وقت ایسا آئے گا عن قریب کہ اس امت میں 30 کے قریب دجال کذاب نکلیں گے. یعنی کہ کذاب، دجال تو بیسکلی ایک بڑا ہوا دجال ہے، لیکن دوسرے یہ بھی دجال میں شامل ہوتے ہیں جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ دجال ہی ہیں. کذاب کہتے ہیں جھوٹ بولنے والے کو، جھوٹے دعوے کرنے والوں کو، منکرین. ان 30 میں سے کچھ تو آ چکے ہیں، اور یہ جتنے دجال کذاب اور یہ ہوں گے، یہ اپنے آپ کو نبی کہلائیں گے، نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. یعنی کہ جھوٹ کے دعوے کریں گے. اور یہ بھی جو ہے، یہ وہی ہے جو آپ کو پہلے بھی میں کہتا رہا ہوں کہ یہ ہم کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور یہی یہود و نصارہ جو ہے ان لوگوں کو بناتے ہیں. پاکستان میں ابھی بھی اس قسم کے لوگ موجود ہیں جو ان لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ان میں سے جو کچھ آ چکے ہیں اور باقی آنے ہیں، اس میں مسلمہ کذاب، مرزا علی، محمد باب، بہاؤ اللہ، مرزا علی حسین اور مرزا غلام قائدیانی. یہ مردود، یہ زندیق 1840 میں پیدا ہوا. اس کے والد کا نام غلام مرتضیٰ تھا. اس نے ابتدائی تعلیم تمام انبیاء اکرام اور آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے دنیاوی علم حاصل ہی نہیں کی، کسی اسکول میں گئے ہی نہیں. وہ جو علم دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی صورت میں دیا. تو پھر یہ یہیں سے چیز غلط ہو جاتی ہے جو اس کے ماننے والے ہیں. مطلب یہ ہے نا کہ عقل پہ جب پردے پڑ جائیں تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے. اس نے ابتدائی تعلیم جو ہے علی شاہ سے حاصل کی. والد اور اس کے مردود کے آبا و اجداد جو تھے وہ سکھوں کے اور انگریزوں کے پٹھو تھے، غلام تھے، فرمانبردار تھے، اور انہی کے کہنے پہ چلتے تھے. بیسکلی یہ ان کے آبا و اجداد کا جو پروفیشن تھا وہ زمینداری تھا. اس مردود نے، جسے آج کل آپ لا کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، قانون کی تعلیم کی بات کرتے ہیں، یا LLB کہہ لیں آپ اس وقت، تو اس نے قانون کا ایگزام دیا
جس میں یہ فیل ہو گیا. جب تمہیں یہ چیز یاد نہیں ہوتی تو تم کو وہی کیسے یاد ہوگی؟ جب یہ اس میں فیل ہو گیا تو اس نے پڑھائی چھوڑ دی، آگے پڑھنا یا کچھ کرنا وہ چھوڑ دی. اس کا کیونکہ ذہن کمزور تھا اور دماغ بھی کمزور تھا، یہ دماغی اور ذہنی طور پہ کی کمزوریوں کے ساتھ ساتھ جو تمام زندگی اور دل کے امراض بھی اس کو تمام زندگی لاحق رہے، اس کے ساتھ اس کو ایک اور بیماری تھی جو شوگر تھی. اور شوگر میں اس کو جو ہے اس کا جو کیا کہیں گے آپ، وضو کہہ لیں چلے میں ابھی اس کے حساب سے کہ وضو نہیں ٹھہرتا، اس کا پیشاب نہیں ٹھہرتا. تو یہ جو جبہ پہنتا تھا، یہ جو چوغا پہنتا تھا اور میٹھا کھانے کا یہ شوقین بھی تھا. اس مردود کی ایک جیب میں، اس چوغے کی ایک جیب میں گڑ ہوتا تھا کیونکہ میٹھا کھانے کا شوقین تھا، اور دوسری جیب میں اس کی مٹی کے ڈھیلے ہوتے تھے جس سے یہ استنجا اپنا خشک کرتا. تو ساری زندگی اس کی تو ایسے گزری. 26 مئی 1908 کو یہ لاہور میں، پاکستان، جو اس وقت بر صغیر پاک و ہند تھا، لاہور میں اس کا یہ مردود عبرتناک اس کی موت ہوئی. موت کیسے مرا یہ مردود؟ قائدیانی کافر ہے، مردود ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ پہنچا ہے کہ وہ آخر الزمان ہیں، خاتم النبیین ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی اس کائنات میں تا قیامت نہیں آئے گا. نبی، رسول، پیغمبر سب کیٹیگریز آپ لے لیں، چلیں، کوئی بھی نہیں آئے گا. یعنی کہ اللہ کی طرف سے کوئی میسج لے کے آنے والا، کوئی میسنجر آپ کے بعد نہیں آئے گا. یہ سلسلہ کیونکہ آپ پوری کائنات کے لیے، پوری دنیا کے لیے، پوری انسانیت کے لیے میسنجر ہیں، پیغمبر ہیں. پہلے جو آتے تھے وہ ٹرائبس کے حساب سے، کسی ایریا کے حساب سے، اس طریقے سے وہ بھیجا جاتا تھا تاکہ حجت تمام ہو. اور جو جیسے انہیں جیسے کو بھیجا گیا ہے، یعنی کہ جس قسم کے انسان کا حلیہ ہے، ظاہری حلیہ، میں ظاہری حلیہ کی بات کر رہا ہوں، باقی اور چیزوں میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ہمارے جیسے ہو سکے. تو ظاہری حلیوں میں بھیجا گیا. فرشتوں کو بھی جو 2 فرشتے بھیجے گئے تھے وہ بھی انسانی شکل میں بھیجے گئے تھے نا. تو ان کو اس کے بعد جو ہے کوئی چانس کیا، مطلق یہ کلوز، چیپٹر کلوز. اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد
کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر، کوئی میسنجر، کوئی نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ جب ختم تو ختم۔ 1889 میں اس مردود نے اپنی نبوت کی، اپنے دعووں کی، جو جھوٹ اس نے کرنا تھا، اس کے دماغ میں جو فطور شیطانیت چیزیں آ گئی تھیں، اس کو اب اس نے عملی جامہ پہنانا شروع کیا۔ اور اس نے پہلے 1889 میں جس وقت اس نے یہ چیزیں شروع کی، تو جو یہ چیز ہے کہ اس کے دماغ خراب تھا، تو دماغ خراب تھا، اور اس کے ماننے والوں کا بھی دماغ خراب ہے۔ تو پہلے یہ اس نے جو کہانیاں شروع کی وہ ایسے شروع کی کہ گول مول گھما پھرا کے الہام، کہ جی مجھے الہام ہوتے، مجھ پہ کشف ہوتا، اس قسم کی اس نے باتیں شروع کی، اور جو ان کی کتابوں میں موجود بھی ہے۔ یہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اس مردود کے بارے میں اگر آپ نے نالج لینا ہے تو اس کی کتابیں مت پڑھیے۔ انٹرنیٹ پہ جو قرآن شریف وغیرہ موجود ہیں، کچھ پی ڈی ایف فارم میں، کچھ اور چیزوں میں، تو اس میں بھی یاد رکھیے کہ نیچے اس کا نام دیکھ لیں لازمی، کیونکہ پشتو کے 2-3 ٹرانسلیشنز جو ہیں وہ میں نے خود دیکھی ہیں، نیچے قائدیانی لکھا ہوا، جو پہلا پیج ہے اس کو تو کوئی پڑھتا ہی نہیں ہے نا، کہ کس نے لکھا ہے، کس نے نہیں لکھا، کس نے تفسیر کی ہے، کس نے ترجمہ کیا۔ تو انٹرنیٹ پہ بھی قرآن شریف اور یہ چیزیں ڈاؤن لوڈ کرنے سے پہلے آپ اس میں دیکھ لیں کہ جی غلطی تو نہیں ہے، یعنی کہ اگر آپ نے قرآن شریف کو ڈاؤن لوڈ کیا ہے تو اس کو کنفرم کرنے کے لیے آپ کے پاس جو پرنٹڈ مسودہ ہے، جو پرنٹڈ قرآن شریف ہے، اس سے میچ کریں۔ جب آپ ایک دفعہ پورا قرآن شریف اس سے میچ کر لیں گے، یعنی کہ آپ اس پہ اپنے موبائل پہ پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، آپ اسے دیکھیں اور اس مسودے کو دیکھیں جو تاج کمپنی اور دوسرے پاکستان میں مستند موجود ہیں۔ انٹرنیٹ کے کوئی بھی ڈاؤن لوڈ نہ کریں، کیونکہ اتنی باریک انہوں نے بیچ میں چیزیں ڈالی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو زبر، زیر، پیش، اعراب وغیرہ اور دوسری چیزیں، اس لیے ان کو ذرا سا آپ خیال سے یہ یاد رکھیں کہ ہم سب موبائل کا استعمال کر رہے ہیں، اور موبائل پہ ہم اسمارٹ فون وغیرہ جتنے ہیں ہم ان پہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں قرآن شریف کی، اور اس کو، لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ یہ ایپ کس نے بنائی ہے۔ تو اس لیے برائے مہربانی میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ایک مرتبہ جو ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اس ایپ کو پڑھتے ہوئے آپ اپنے پاس مسودہ رکھیں، پرنٹڈ قرآن شریف جو ہے اس کو سامنے رکھیں، میچ کریں، ٹھیک ہے، آپ اس کو رکھیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ مرزا مردود جو ہے، اس نے 1889 میں جس وقت اپنی یہ الہام اور کشف پر مبنی گول مول وہ شروع کیا، جو کہ ان کی براہم احمدیہ میں موجود ہے ریفرنس اس کا۔ مرزا مردود نے یہ نبوت کا دعویٰ کر کے اپنے آپ کو ان کذابوں میں شامل کیا جس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس نے اپنی دنیا کو، جیسے آج کل اور بھی ہو رہا ہے،
لیکن اس ٹاپک پہ میں نہیں جا رہا. اس نے اپنی دنیا بنانے کے لیے، سنوارنے کے، کیونکہ نوکری وغیرہ تو اسے ملتی نہیں تھی، زمینداری میں بھی یہ کوئی ایسا وہ تھا نہیں، دماغ اس کا کمینگی میں زیادہ ہوتا تھا، شیطانیت میں زیادہ ہوتا تھا، خباثت میں زیادہ ہوتا تھا. تو اس نے اس چیز کو اپنایا کہ جی میں یہ کام، کیونکہ یہ خباثت ہے، شیطانیت ہے، اور یہ اس میں اس نے یہ کر کے، یہ دعویٰ الہام، کشف اور یہ چیزیں کر کے، اور اپنے نبوت کا دعویٰ کر کے، جو مسلمان موجود تھے، کمزور مسلمان، جو اس کے چھل فریب میں آ گئے، کروڑوں کو ان کی عاقبت اس نے خراب کی. خود تو خراب ہوا، وہ تو ہے ہی ہے. جب اس نے یہ اپنا کشف اور الہام والا دھندا شروع کیا، اس کے بعد اس نے ایک اپنا دماغ میں، اس کے خناس جو تھا، وہ خناس بیسیکلی ایک کیڑے کو کہتے ہیں جو دماغ میں پیدا ہو، اور جب وہ زیادہ وہ بڑا ہو جائے تو پھر اس سے لوگ پاگل ہو جاتا ہے. تو وہ جس وقت کاٹتا ہے اندر، تو تب اس کو کہتے ہیں دورہ پڑنا، پاگل پن کا دورہ پڑنا. تو یہ اس کو جب وہ پاگل پن کے دورے پڑے تو اس نے ایک نیا مکسچر بنانا شروع کیا. اور وہ مکسچر کیا تھا؟ ذلی اور بروزی نبی. اس نے وہ مکسچر جو تھا ذلی اور بروزی نبی کے نام سے، ذیلی جو کہتے ہیں جیسے کلاس اور سب کلاس ہوتی ہے، تو یہ سب والے اس میں. تو اس نے پہلے وہ ذیلی اور بروزی کے نام سے جو ہے نبی کے نام سے ایک وہ اپنا تیار کیا، اور 1890 میں یہ کہنا شروع کر دیا اس نے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ یہ مردود، یہ کمینہ، یہ زندیق، یہ کائنات کی غلیظ ترین مخلوق، سب کی بات کر رہا ہوں، یہ تو تھا ہی تھا، یہ تو ہے، اس کے ساتھ جو اس کے ماننے والے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. اس نے اپنے آپ کو کہا کہ جی میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ میں آپ صرف چند چیزیں میں بتا رہا ہوں، میں اس کی گستاخیاں، اس کی ضلالتیں، وہ تو نہ پڑھنے کے قابل ہیں، نہ انہیں سننے کے قابل ہیں، نہ انہیں بولا جا سکتا ہے. اور وہ کیسے ہوں کہ نعوذ باللہ، کہ جی اس مردود، وہ جو روح تھی وہ اس مردود میں ڈال دی گئی. یعنی کہ اسٹوری جو حضرت بی بی مریم کی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، اس کو اب یہ کیسے لے رہا ہے؟ ایسے لے رہا ہے کہ جی میں پریگننٹ ہو گیا، یہ مردود پریگننٹ ہو گیا. یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ وہ بن گیا. اور کچھ عرصے تک، جو 10 مہینے سے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا، اور یہ خود لکھتا ہے اپنی کتاب، ریفرنسز موجود ہیں، کہ جی پھر میں اس سے پیدا ہو گیا. یعنی کہ پہلے پیدا تھا، پھر یہ پریگننٹ ہوا، اور پھر خود ہی پیدا ہو گیا. یہ مردود جو ہے یہی کہتا ہے کہ میں 10 مہینے تک حاملہ رہا. تو تم تھے کیا؟ اس نے
اس کے بعد اس کے میں نے کہا نا کہ جو خناس موجود ہے، اس کے بعد پھر اس نے ایک اور دعویٰ کر دیا. یہ جو میں اس دن خوابوں کی اور اس کی بات بھی کر رہا تھا، تو میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ خواب وغیرہ اپنے کسی کو بیان نہیں کیے جاتے. جب تک کہ آپ خواب دیکھتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، سوچیں ہوتی ہیں، اور چیزیں ہوتی ہیں، وہی نظر آتی ہیں، شیطانی عمل ہوتے ہیں، دوسری چیزیں ہیں. اور جو درود شریف کا ورد کرنے والے ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت بھی ہوتی ہے، اس سے بھی انکار نہیں ہے. تو یہ مردود اس وقت اس پہ کہتا ہے کہ جی میں سو رہا تھا اور میں نے خواب دیکھا کہ میں ہو بہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ میں ہو بہو اللہ کی ہوں. اور میں نے اس کے بعد آسمان اور زمین بنائے. پھر میں نے آسمان پہ، یہ اس کی کتاب میں لکھا، اس کی کتابوں میں اس کے خود اس نے لکھا ہوا. اور اس کے بعد میں نے ستارے جو ہے آسمان پہ سجائے. یعنی کہ اتنا ایک انسان، ایک بندہ، اگر پہلے تم اللہ کا نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے تو پھر خدا کیسے بن گئے؟ یہ تو ایک کامن سینس کی، آپ کو میں صرف اس لیے بتا رہا ہوں، یہ 3 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، یہ صرف اس لیے میں نے بتائی ہیں کہ ایک کامن سینس کی بات ہے کہ میں اپنے والد کا بیٹا ہوں، اور میں کل کو یہ کہنا شروع کر دوں کہ نہیں، میں اپنے والد کا باپ ہوں، تو پاگل ہوا نہیں ہوا؟ تو یہ تو ہر بندہ سمجھ سکتا ہے. اب کسی اور طرف تو جانے کی کوئی شرعی حکم اور کوئی اور چیز بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ تو سمپل سی چیز ہے کہ آج میری ولدیت میرے والد صاحب ہیں، اور کل کو میں یہ بول دوں لوگوں کو کہ نہیں جی میں تو اپنے باپ کا باپ ہوں، تو آپ لوگ پاگل ہی کہیں گے نا، یا کچھ اور کہیں گے، یا آپ مجھے مان لیں گے کہ ہاں یار تم اپنے باپ کے باپ ہو. اس سینس میں تو مان لو گے کہ جو دوسرا سینس ہے. لیکن اگر اس کو اس سینس میں لوگے جس سینس میں یہ میں بات کر رہا ہوں، یہ جو مردود زندگی اللہ کی، اس پہ 1000 بار لاکھوں بار کائنات کے ذرے ذرے سے زیادہ جتنی مخلوقات آج تک آئی ہیں، جتنی مخلوقات آنی ہیں، جتنے بارش کے قطرے آج تک برس چکے ہیں، جتنے آگے برسنے ہیں، جتنے سمندر کے، جتنا پانی دنیا میں کائنات میں موجود ہے، اس پانی کے ذرات سے، اس کے ایٹم کے برابر چھوٹے چھوٹے ذرات سے زیادہ اس پہ لعنت، اور اس کے ماننے والوں پر بھی. تو یہ اس قسم کی بکواس جو ہے بہت اس نے کی ہے. یہ انبیاء کرام کے خلاف بے انتہا بدترین گستاخوں میں شامل ہے. یہ مردود یہ تک کہتا ہے کہ جناب معجزات کسی کو نہیں ملے تھے. عیسائیوں نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جی فلاں معجزات وہ تھے، نہیں ملے تھے. جب اس سے پوچھا گیا، اس کو کہا گیا کہ جی آپ معجزہ دے دیں کچھ لوگوں نے، تو اس نے ان لوگوں کو گالیاں دی ہیں گندی گندی، کیونکہ جب معجزہ ہوگا، کچھ ہوگا تو بات کرو گے نا. ادروائز اگر غصہ اس وقت آتا ہے جب کوئی سامنے والا غلط بات کرتا ہے.
سامنے والا جھوٹ بولے گا. اگر میرے میں وہ خامی ہے جو دوسرا مجھے بول رہا ہے تو میں نیچرلی طور پہ قدرتی عمل ہوگا کہ میرا فیس جو ہے وہ چینج ہو جائے گا, میری نگاہیں جھک جائیں گی. لیکن اگر مجھ پہ کوئی جھوٹ الزام لگائے گا کسی پہ بھی, میں اس کے ریفرنس سے بات کر رہا ہوں کہ اگر جھوٹ بولا جائے گا تو ظاہر بات ہے پھر میں, اگر میں جھوٹا ہوں گا تو پھر میں شاؤٹ کروں گا, میں چیخوں گا, میں چلاؤں گا. تو یہ ان لوگوں کو جو اس کے پاس آتے تھے اور دوسرے لوگ لے کے آتے تھے, اس کے ماننے والے, اس کے مریدین جو تھے وہ اس کو اوروں کو لے کے آتے تھے. جیسے آج کل بھی چل رہا ہے کہ جی بڑے جناب پیار محبت سے یہ لوگ شامل کرتے ہیں اس کو, اور نوجوان طبقے کو تو یہ بہت زیادہ اپنی طرف گھسیٹ رہے ہیں. ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ سامنے بٹھا دیں یہ تو کہیں گے نہ ہم اللہ کو انکار کرتے ہیں, نہ ہم جناب فلاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں, نہ ہم کسی اور چیز کا انکار کرتے ہیں. ہم تو قرآن کو بھی مانتے ہیں, ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں, ہم سب کچھ کرتے ہیں. وہ سب کچھ کرتے ہو, میں اگر یہ ساری چیزیں کرتا ہوں, سب کچھ چیزوں کو مانتا ہوں, لیکن جیسے اس دن میں نے کہا کہ جو ایمان کی بنیاد ہے, توحید, رسالت, قرآن کریم, تمام انبیاء اکرام, 1,24,000 کم و بیش, روز قیامت, روز محشر, حساب کتاب, جزا و سزا, ان پہ جب تک ایمان نہیں ہے یا ان میں سے ایک چیز سے آپ آؤٹ ہو گئے تو آپ گئے دائرہ اسلام سے آؤٹ ہو گئے. آپ لاکھ بولتے رہے میں تو اللہ کو مانتا ہوں, ایک ہی اللہ کو مانتا ہوں, لیکن آپ کوئی ایک چیز سے انکار کرتے ہیں کہ روز قیامت تو نہیں ہے, تو گئی نا, پھر تو کوئی مسلمان نہیں ہے. تو پھر یہ چاہے کچھ بھی بولتے رہیں, چیز تو غلط ہے اور غلط رہے گی. ان کو کسی صورت میں مطلب یہ کوئی اقلیت نہیں ہے, یہ کافر ہیں. اس دن میں ایک کا سن رہا تھا, کیوں کہہ رہے تھے کہ یہ اپنے آپ کو کہہ دیں کہ جی ہم مسلم نہیں ہیں. ارے وہ مسلم تو ہے ہی نہیں, اہل کتاب بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, کافر ہی ہے نا. اس نے ان لوگوں کو, جو بھی تھے, جو آئے تھے, انہوں نے, جو اس کے مریدین تھے وہ تو ظاہر بات کہتے ہیں. آج کل بھی آپ دیکھ لیں کسی مزار پہ, کسی پیر کے, کسی کے پاس بھی آپ چلے جائیں تو لاکھ آپ کو یہ جھوٹے ہوئے پیر وغیرہ اور جتنے آپ کو لاکھ اس کے وہ بتا دیے جائیں گے کہ اس نے تو یہ بھی کیا ہے, اس نے یہ بھی کیا ہے, اس کو تو جناب یہ ہے کہ پاؤں سے یہ رگڑ دے گا آپ کو تو آپ کے سارے درد اور بیماریاں دور ہو جائیں گی. تو یہ کیا ہے؟ تو ابھی بھی ہو رہا ہے. تو ظاہر بات ہے جب جو اس کے چیلے چپاٹے تھے, وہ جو چیلے چپاٹے آج کل بھی ہیں لوگوں کے, تو وہ یہی بتاتے ہیں نا کہ یہ چیزیں ہو گئی, یہ ہو گئی, یہ ہو گئی. ہوتا ہوا تک کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی جا کے یہ بول دے کہ بھائی میرے سامنے دکھا دو, تو پھر اس کو گالیاں بھی پڑ جاتی ہیں, اس کو جوتے بھی پڑ جاتے ہیں, یا آپ پروگراموں میں دیکھ ہی رہے ہیں. یہ مردود اتنا بد زبان تھا کہ گالم گلوچ جو منہ میں آتا تھا بکتے تھے. یہ نہیں دیکھتا تھا کہ کس کے بارے میں بول رہا ہے, کس کے بارے میں نہیں. اس نے ایک تو میں نے آپ کو یہ بتائی کہ جی وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں نبی ہوں, اس سے بھی گیا. دوسرا یہ اس کے اس میں تقریباً یہ ہے کہ یہ 200 سے زائد
انبیاء اکرام کو بھی نہیں مانتا، خود جھوٹا تھا، تو اس لیے یہ وہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور ان کو بھی یہی کرتا تھا، خدائی کا دعویٰ یہ کر چکا ہے۔ اب زیادہ میں اس پہ بات اور نہیں کر رہا اب میں، کیونکہ جس کی طرف میں جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیسے ذلیل و خوار کرتا اور کیسے عبرت کے نشان بنا۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہوا جو میں نے آپ کو بتایا، کیونکہ نہ میں وہ چیزیں بیان کر سکتا ہوں، نہ میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور نہ میں نے وہ پڑھی ہے۔ جو ہے وہ فیکٹ ہے کہ یہ اس قسم کا غلیظ ترین، نجس ترین تھا، اور اللہ تعالیٰ ظاہر بات ہے اس قسم کے لوگوں کو، ابھی پچھلے دنوں میں ایک ڈاکٹر صاحب کی وہ دیکھ رہا تھا ویڈیو، پاکستانی ڈاکٹر یہ، کہ ایک کالا جادو کرنے والا شخص تھا، کالا جادو کرتا تھا، اس کا کالا جادو بھی اتنا پاورفل تھا کہ اس کا توڑ کوئی نہیں کر سکتا تھا، اور جو کرتا تھا وہ کرتا تھا، اس کا طریقہ کار بھی الگ تھا۔ مختصر میں وہ اس میں اتنی تفصیل میں اب نہیں جا رہا، مختصر یہ کہ اس کو موشن لگ گئے، بیماری ہو گئی، پیٹ بہت زیادہ، اور کمزور سے کمزور تر ہو گئی۔ اس کے جتنے ٹیسٹ کرائے گئے، جو کچھ کیا گیا، یہ پاکستان کا واقعہ بتا رہا ہوں، پاکستانی ڈاکٹر نے بتایا، جو کچھ بھی کرتا تھا وہ سارے ٹیسٹ ہو گئے، میڈیسن کوئی اثر نہیں کر رہی، کچھ نہیں کر رہی ہے، وہ رکنے کا نام نہیں لے رہے، اور جناب یہ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اب تو ڈاکٹر اور نرسیں بھی جو تھیں وہ، تو ایک اس ہاسپٹل میں سورہ رحمان چلائی جاتی تھی، تو ایک نے یہ کہا، ایک سسٹر نے ڈاکٹر کو کہ جی اس کو بھی سورہ رحمان لگا دیتے ہیں۔ تو جب سورہ رحمان اس کے پاس چلائی گئی تو اس کے منہ میں سے، اس کی ناک میں سے، اس کے کانوں میں سے چھوٹے چھوٹے کیڑے نکلنا شروع ہو گئے، اور وہ کیڑے جو تھے وہ باہر نکلتے تھے، اور اس کی ویڈیو اس ڈاکٹر نے وہ کیڑوں کی، کیونکہ پکچر اور وہ تو بنائی ہوئی تھی انہوں نے، وہ ویڈیو دکھائی ہے کہ یہ کیڑے نکلتے۔ جب بند کر دی جائے تو کیڑے واپس ختم، باہر نہیں نکلتے۔ اس کی بیوی نے ڈاکٹر سے ایک دن بولا کہ جی یہ آج سے 6 مہینے 1 سال پہلے یہ اسی طرح بیمار ہوا تھا، اور 2-3 مہینے لگ گئے تھے، ٹھیک نہیں ہوتا تھا، تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ جی میں یہ کام چھوڑ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، تو اس کے بعد یہ ٹھیک ہو گیا تھا، اور اس نے چھوڑ دیا وہ کام کالا جادو کرنا۔ لیکن پھر اس کے بعد کچھ لوگوں نے جو اس کے پاس آتے جاتے تھے، انہوں نے فورس کیا، اس میں پیسہ زیادہ ملتا تھا، سب کچھ ملتا تھا، تو اس لیے اس نے وہ کام دوبارہ شروع کیا۔ جب دوبارہ شروع کیا تو یہ انجام پہنچ گیا۔ تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ جی ہم اس سے کام گئے، اور جو باتیں اس نے بتائی ہیں وہ کچھ نہ بتانے کے قابل ہیں، کہ کیسے کیسے وہ کیا کیا کام کرتا تھا، کیا کیا کام نہیں کرتا، اور وہ قرآن شریف سے کالا جادو کرتا تھا۔ تو اس مردود کا جو انجام ہوا تھا وہ یہ، ہم لوگ، میں نے بھی بچپن میں سنا تھا، پڑھا تھا، اس کے علاوہ اور اس کے بعد جب کچھ میں نے اس پہ ریسرچ بھی کی تھی، کچھ اور جگہوں سے بھی چیزیں آئیں میرے پاس، اور کچھ سے معلومات بھی کی۔ وہ یہ ہے کہ
یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے مرزا قائدیانی زندگی یہ لیٹرین میں گر کے مرا. جو سرہن غلط ہے. اس زمانے میں تو آپ کی لیٹرینیں ہوتی ہی نہیں تھی. WC وغیرہ کموڈ اور یہ چیزیں کہاں تھیں. واش روم میں آج کل بھی کافی لوگ گر کے مرتے ہیں, پھسل گئے, سلپ ہو گئے, مر گئے. تو کیا وہ لیٹرین میں گر کے مر گیا؟ اس کی اصلیت جو ہے وہ کچھ اور ہے. اس زمانے میں 1890 اور 1900 کی بات میں کروں, اسٹارٹ کی 1908 کی, جس وقت اس کی ڈیتھ ہوئی. اس زمانے میں پاکستان میں کون سی گھر میں, کس گھر میں WC ہوتا تھا؟ اس وقت تو WC تھا ہی نہیں. بہت زیادہ اگر کسی کے گھروں میں اچھے ٹوائلٹ یا ہوتے تھے, وہ کیا ہوتے تھے کہ جی فرش ہے, تھوڑی سی جناب اینٹوں کی چوکی بنا دی گئی ہے, اس میں نیچے گیپ ہے, اور اس کے بعد جو ہے بھنگی آ کے سویپر آ کے وہ صاف کر کے روزانہ لے جاتا تھا. لیکن اس کے دور میں تو وہ بھی نہیں ہوتا تھا. اس وقت یہ طریقہ ہوتا تھا, برٹش کا دور تھا, کہ لوگ اپنے گھروں میں ایک کونے میں یا باہر, جو آج کل بھی انڈیا میں باہر لوگ جاتے ہیں, تو جن کے گھر ہوتے تھے, اب ظاہر بات ہے یہ تو اپنے آپ کو بڑا وہ بولتا تھا, اس نے اس کے گھر میں بھی اسی طریقے کا ایک وہ تھا کہ ایک پردہ باندھ دیا جائے, یا ایک 4 دیوار اینٹوں کی مٹی کی ایک دیواریں بنا دی جائیں, اور اس کے اندر ایک کھڈا کھود دیا جاتا تھا, جسے آج کل بھی ہم ملٹری شٹ پٹ کہتے ہیں. کیونکہ ملٹری کے لوگ بھی جو ہے وہ نارمل جہاں پہ کیمپنگ وغیرہ کرتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے. ایک تختہ, اس میں کٹنگ ہوتی ہے کموڈ ٹائپ کی, WC ٹائپ کی, اور تختہ ہوتا ہے, نیچے کھڈا ہوتا ہے, اس کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے, تو جو پانی وغیرہ ہوتا ہے سیپ ہو جاتا ہے, اور باقی جو ہے وہ اس میں جمع ہوتا ہے. تو اس زمانے میں یہ تھا کہ جی اس طرح کی وہ ذرا بڑا گہرا کھڈا ہوتا تھا, اور اس کھڈے میں یہ چیزیں جمع ہوتی رہتی تھی. اور پھر اس کے بعد 2 مہینے 4 مہینے کے بعد جناب, جسے ہم باہر عام جیسے بناتے ہیں سیپٹک ٹینک, تو یہ اوپر سے اوپن ہوتا تھا, باقی ویسے کلوز ہوتا. وہ آ کے جناب برٹش گورنمنٹ کی جو بلدیہ کی گاڑیاں ہوتی تھیں, وہ ویسے ہی وہ جو مطلب کوئی ٹینکی سی بنی ہوگی, اور اس کے آگے کوئی ٹریکٹر چھوٹا ہوگا, یا گدھا ہوگا, یا گھوڑا ہوگا, کچھ ہوگا, وہ آتی تھی, اسے وہ خالی کرتے تھے اور لے جا کے وہ آگے ڈسپوز آف. اس کا بھی یہی تھا. جب یہ بیمار ہو گیا مردود, اور یہ اتنا کمزور ہو گیا کہ اٹھنے اور چلنے اور بیٹھنے کے قابل بھی نہیں رہا, تو یہ اپنے پلنگ پہ ہی لیٹا رہتا, اور پلنگ پہ لیٹے ہی یہ فارغ ہوتا, جو اس کے پلنگ کے دائیں بائیں جمع ہوتا, جس کی وجہ سے, غلاظت کی وجہ سے ہوا یہ کہ لوگوں نے اس کے پاس آنا جانا کم کر دیا, حتیٰ کہ اس کی بیوی بھی سے چھوڑ کے چلی گئی. اس کے بعد اس نے, اس کے کچھ جو بہت ہی قریبی متقدین تھے, انہوں نے یہ کہا کہ یار یہ اس طرح تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا, یہ تو سارا پھیلتا جائے گا. انہوں نے اس کے گھر میں جو لیٹرین تھی, بیت الخلاء تھا, اس کھڈے کو انہوں نے بڑا کیا, اتنا بڑا کیا کہ اس کی چارپائی اس کے اندر اتار دی گئی. اب یہ وہیں کرتا رہا. وہ لوگوں نے ساتھ ہی کچھ رکھ دیا تھا, اس کو کھاؤ پیو, آتے نہیں تھے وہ. کچھ دنوں کے بعد آئے, کچھ دنوں کے بعد وہ چلے گئے. تو کچھ دنوں کے بعد جب وہ آئے, یہ بھی اس کی بات ہے کہ اس کے منہ سے بھی نکلتے ہوئے دیکھا گیا پاخانہ. تو وہ سارا جو تھا
کچھ عرصے کے بعد اس کے پلنگ کے جو پائے تھے، جو چارپائی اندر اتاری گئی تھی، اس کے پائے چھپ گئے تھے، وہ نظر نہیں آتے تھے۔ کچھ اور دن گزرے، معتقدین جو تھے انہوں نے کہا یار جا کے کچھ دے دلا دیں۔ آئے، انہوں نے جب دروازہ کھولا تو وہ کھڈا جو تھا اس میں مرزا مردود تو نظر ہی نہیں آ رہا تھا، صرف غلاظت ہی غلاظت بھری ہوئی تھی۔ بلدیہ والوں کو بلایا گیا، اس کو خالی کر رہے، صبح سے لے کے شام ہو گئی اس غلاظت کو نکالتے 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 نکالتے۔ اس کے بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ چارپائی نظر آئی ہے۔ اب اس مردود کو، زندگی کو اس کے بعد کیسے باہر نکالا گیا، اس کا کیا ہوا، دفنایا نہیں دفنایا، مرا، کتے کی موت مرا، گھسیٹا گیا، کیا کیا گیا، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اور نہ میں اس پہ آگے کچھ دیکھنا چاہتا ہوں، پڑھنا چاہتا ہوں، کچھ بھی نہیں چاہتا۔ یہ میرے لیے سکون کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے زندگی کو، ایسے الفاظ تو بہت ہیں، لیکن یہ ہے کہ ظاہر بات ہے میں لائیو ہوں اور میں وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتا، مطلب اپنے ہی ہوں، دل میں کر رہا ہوں، جو جہاں میں رک رہا ہوں میں کر رہا ہوں، جہاں میں خاموش ہو جاتا ہوں میں وہ الفاظ اندر بول جاتا ہوں۔ تو ایسے شخص کو پڑھنے والے، عقل والے، شعور والے، تعلیمی یافتہ لوگ، اچھے اچھے بڑے بڑے پوسٹوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، میرے جیسے شخص نے جب بنیادی دو چیزوں کو دیکھا کہ ایک شخص پہلے کہتا ہے جی میں وہ ہوں، مہدی ہوں، اس کے بعد کہتا ہے کہ جی میں نعوذ باللہ نعوذ باللہ عیسیٰ ہوں، کہ پیشن گوئی ہوئی ہے کہ جی وہ انہوں نے آنا ہے تو میں وہ ہوں، اس کے بعد وہ کہتا ہے جی میں نبی ہوں، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی میں خدا ہوں۔ اور بھائی کسی ایک جگہ پہ رکتا تو یہ جتنے اس وقت گھوم رہے ہیں یہ تو سارے کے سارے بدکار، بد کردار، حرام خور، یہ سب وہی ہیں، اس کے سارے ماننے والے زندگی کے، اس کے بارے میں کوئی ذرا سی بھی وہ کہ یہاں جی قائدیانوں کی جی جو عبادت گاہ ہے جہاں پہ وہ پڑھتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، وہ جناب فلاں ہوں گے جی، وہ مسجد کہہ سکتے ہیں اس کو، اس کو یہ نماز بھی کہہ سکتے ہیں، فلاں چیز بھی کہہ سکتے ہیں، یہ سب کی سب بکواس ہے۔ یہ جو بھی کہتا ہے وہ کافر ہے، کافر ہے، کافر ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی وہ نہیں۔ اتنی بات تک میں کر رہا ہوں کہ جی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سیاسی کوئی شیطانی وسوسہ بھی آتا ہے، یا آپ ایسی بات کوئی ٹی وی پہ یا کسی جگہ پہ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو بھی آپ کے دل میں اگر کوئی وسوسہ آتا ہے تو آپ کو تجدید ایمان کرنی چاہیے۔ میں نے تو نہیں کہا نا، خاتم النبیین کو، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، قرآن شریف میں فرما دیا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا، تو پھر باقی وجہ کیا ہے؟ ایمان تو ہمارے اسی پہ ہے۔
مجھے ایک بات بتائیں، چلے ہم سارے کے سارے موروثی ہیں، والدین کی طرف سے میں کچھ بھی ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا، دوسرا کرسچن ہو گیا، تیسرا ہندو ہو گیا، چوتھا جناب شیعہ ہو گیا، پانچواں دیوبندی ہو گیا، چھٹا فلانا ہو گیا، وراثت ہے نا، باپ کی طرف سے ہیں، والدین کی طرف سے ہیں، جو ہمارے جد امجد لے کے چلتے ہیں وہی ہے نا. لیکن چیز کیا پہنچی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی موجودگی، یہ سب کی سب ہمیں جو ہمارے آباء اجداد کو یا ہماری 7-8 پشتوں کو جو جا کے آگے ملتی ہیں، 36 37 40 پشتوں پہ آپ چلے جائیں، تو وہ ساری کی سارے جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پہ جو بزرگ تھے وہ ایمان لائے تھے. انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ اللہ ایک ہے، اللہ موجود ہے، ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے. اور کیسے کریں یہ بھی آپ نے بتایا. اللہ تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بتایا نا. اب ہمارے عقل شعور میں یہ چیز موجود ہے تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جو بھی اس قسم کی غلط بات کرتا ہے یا کوئی چیز کرتا ہے، اول تو آپ سنیں نہیں. ان شیطانی دجالی کذابی جو فتنے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرما چکے ہیں، ہمارے سامنے وہ چیزیں موجود ہیں. تو پھر کوئی بھی اگر اس قسم کی بیوقوفی کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، تو اس کو روکنا بھی چاہیے، سمجھانا بھی چاہیے، اور نالج بھی ہونا چاہیے. لیکن کم علم اپنی جگہ پہ ہے، لیکن علم کو برداشت کرنا، اس کو سنبھالنا، اس کا وزن اٹھانا یہ آسان کام نہیں ہوتا. جب تک آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں پوری معلومات، پورا علم آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کو سب کچھ معلوم نہیں ہے، تو آپ دوسری کتابیں نہیں پڑھیں، دوسروں کی چیزیں نہیں پڑھیں. کیونکہ جب آپ دوسروں کی چیزیں پڑھیں گے، ان کی کتابیں پڑھیں گے، ان کی ویڈیو دیکھیں گے، ان کے بارے میں کچھ اور، تو آپ کے ذہن سب کے جتنے بھی، چاہے وہ 80 سال کا بوڑھا بھی موجود کیوں نہ ہو، لیکن جب تک وہ اس کے پاس علم مکمل نہیں ہے، خدا را کوئی کتاب مت پڑھیں. جب علم موجود ہے اور آپ کا یقین محکم ہے، آپ متزلزل نہیں ہو سکتے، تو تب آپ کو یہ نالج ہونا چاہیے. لیکن کیا آپ اس گستاخ کی، اس مردود کی، اس زندگی کی، اس بد کردار کی، اس ملعون کی وہ باتیں پڑھ سکتے ہیں جو لکھی ہوں گی؟ کچھ نہیں پڑھ سکتے اور نہ سن سکتے. تو اس لیے میری آپ سب سے درخواست ہے کہ جی صرف پہلے آپ اپنے جو بھی عقیدہ جس کا موجود ہے، لیکن ہو تو مسلمان،
پہلے قرآن، حدیث، اسوہ حسنہ، صحابہ کرام کی زندگی، ان کے طور طریقے، ان کی حکمرانی کے طریقے، ان کے گھریلو طریقے، ان سب کو اسٹڈی کرو، ان کے بارے میں دوسری طرف مت جاؤ۔ میری طرف سے اس پہ، اس کے ماننے والوں پہ، اس سے پہلے اس قسم کے جو تھے، جو میں نے آپ کو نام بتائے، جو بھی منکرین ہیں، جو ختم نبوت کے منکرین ہیں، جو ختم نبوت میں کسی قسم کی بھی کوئی بھی قانون ہمارے ملک میں اس کی تحفظ کا موجود ہے، اس میں کسی قسم کی بھی تبدیلی کرنے میں، چاہے وہ حمایت کی ہو، چاہے وہ خاموش حمایت کرے، چاہے وہ اس میں اعلی کار بنے ہوں، چاہے کچھ بھی ہو، سب پہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اس کائنات کے تمام اشجار، تمام درخت، گھاس پھوس، جھاڑیاں، بشز جتنے ہیں، ان کے جتنے پتے ہیں، جتنے پتے نکلتے ہیں، جتنے پتے گرتے ہیں، جتنے پھر اگتے ہیں، جتنے پھر گرتے ہیں، قیامت سے لے کے ازل سے لے کے ابد تک جتنے اس کائنات میں حشرات، انسان، جن و انس وغیرہ سب جتنی مخلوقات موجود ہیں، ان سب مخلوقات جو روز اول سے روز آخر تک جو آئی ہیں، جو چلی گئی ہیں، جو آئیں گی، ان سے زیادہ سمندر کے پانیوں کے قطرات سے زیادہ کائنات میں جتنی بارش ہو چکی ہے، جتنی بارش ہونی ہے، اس کے قطرات سے زیادہ جتنے انسان آ چکے ہیں، جتنے انسان فوت ہو چکے ہیں، جتنے انسان آنے ہیں، ان سب سے زیادہ اتنا زیادہ نہیں، ان کے کئی گنا، لاکھوں، کروڑوں، اربوں، لا تعداد، جہاں تک میری سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی، اتنی بار ان سب پہ اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت، اللہ کی لعنت۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایمان پہ قائم رکھے۔ ہم سب کا اختتام کلمہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پہ، آپ پہ ایمان، اللہ تعالیٰ پہ ایمان، ایمان مفصل، ایمان مجمل میں جو جو چیزیں موجود ہیں تمام پہ ایمان، خاتمہ میں خیر فرمائے، ہماری آخرت کو آسان فرمائے، عذاب قبر، عذاب النار سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمارے جتنے مرحومین ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، میرے جاننے والے ہیں، نہیں ہیں جاننے والے، میرے سننے والے ہیں، نہیں ہیں سننے والے، میں ان سے کبھی زندگی میں ملا ہوں یا نہیں ملا، میں تمام مسلمانوں کے لیے کہوں، اور اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، صحت کے ساتھ رکھے، برے دوستوں، بری صحبت، برے رشتہ داروں، برے ہمسایوں، برے حکمرانوں، بری بیماریوں، بری تقدیر سے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان رکھے۔ چلتے چلتے پھر ایک مرتبہ آپ بھی درود شریف پڑھ لیجیے، میں بھی پڑھ لیتا ہوں۔ دن میں صبح سے لے کے رات تک کسی وقت، جب بھی وقت ملے، استغفار
اور درود شریف کا ورد کریں، کم از کم ایک بار تو کر دیں، چاہے وہ سوتے وقت، یہ چیز تو آپ کو یاد رہے اس وقت ایک مجھے اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ میرے والدین کی مغفرت، میرے والدین کی کے درجات بلندی، میرے بھائی، میرے بہنوئی، میری بہنوں، سب کی مغفرت کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میری بیٹی کی صحت کے لیے خاص دعا کیجیے گا۔